بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ آج بات ہوگی کہ یہ جن، بھوت اور ارواح خبیثہ ان میں کیا فرق ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھوت بھی جنات کے قسم میں، نہیں دوستو، جن اور بھوت میں فرق ہے۔ جنات میں سے یہ ایک آگ کی مخلوق ہے، ان میں سے مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی سورہ احقاف میں ارشاد ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اے حبیب یاد کر جب میں نے جنات میں سے کچھ لوگوں کو آپ کے پاس بھیجا کہ کان لگا کر قرآن کو سنیں۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، پھر ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش ہو کر کے بیٹھ جاؤ۔ فَلَمَّا قُضِیَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جب پڑھنا ختم ہوا تو پھر اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو ڈرانے لگے، مطلب کہ وہاں اپنی قوم میں تبلیغ کرنے لگے۔ کیا کہنے لگے قوم والوں کو؟ قَالُوا یا قومنا اِنَّا سَمِعْنَا کتابا، اے ہماری قوم آج ہم ایک کتاب کو سن کے آئے ہیں۔ انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، جو کتاب موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے جو حق اور سیدھے راستے کی ہدایت کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اللہ کی طرف سے اس دعوت کو قبول کرو۔ وآمنوا بہ یغفر لکم، اور تم ایمان لاؤ کیونکہ وہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ اس آیات مبارک سے صاف ظاہر ہوا کہ جنات میں بھی مذہب ہیں، اور کیونکہ جب حضور پاک جب طائف سے واپسی میں لوٹ رہے تھے تو کھجوروں کے باغ میں آ کر کے رات گزاری۔ آدھی رات کے ٹائم پر اٹھ کر کے حضور پاک نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی تو 7 جن جو سن رہے تھے حضور پاک کی اس تلاوت کو، جب تلاوت ختم ہوئی تو وہ حضور پاک کے سامنے حاضر ہو کر کے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان اور مومن ہو کر کے پھر اپنی قوم میں جا کر کے انہوں نے تبلیغ کی۔ اس سے پہلے یہ یہودی تھے، کیونکہ آیات سے پتہ چلتا ہے، کہتے ہیں کہ انزل من بعد موسیٰ، ہم وہ کتاب سن کے آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ کتاب قرآن پاک عیسیٰ کے بعد یعنی انجیل کے بعد نازل ہوئی ہے۔ وہ اپنے مذہب کی ظاہر کر رہے ہیں کہ موسیٰ کے بعد یہ نازل ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے یہ جنات یہودی تھے اور حضور پاک کے ہاتھ پر ایمان لا کر کے پھر مسلمان ہو گئے اور جا کر کے اپنی قوم میں تبلیغ کی۔ اس لیے میرے دوستو، جنات میں سے مختلف مذہب ہیں، جیسے انسانوں میں مذہب ہیں، جنات میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، رافضی بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، ستارہ پرست بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں۔ ہر قسم میں کے مذاہب رکھنے والی جنات اس دھرتی پر موجود ہے، اور اس طرح مختلف مذہب میں وہ بانٹے ہوئے ہیں۔ مسلمان جو جنات ہیں ان کو قرآنی آیات اور نورانی عظمتوں سے تذکیر کیا جاتا ہے، جو عاملین تذکیر کرتے ہیں، اور جو شیاطین ہیں ان کو سفلی منتروں سے حاضر کیا جاتا ہے۔ جنات اور شیاطین اصل میں ایک ہیں، کیونکہ آگ کی مخلوق ہیں۔ جو ایمان والے ہیں ان کو جنات کہا جاتا ہے، اور جو کفار ہیں یعنی کہ جو مسلمان نہیں ہے باقی ساروں کو شیاطین کہا جاتا ہے، اور یہ مختلف شکلیں تبدیل کرنے پر اختیار رکھتے ہیں۔ جو جنات کی قوم ہے کوئی بھی شکل اختیار کریں تو کر سکتے ہیں، اس جیسی آواز بھی کر لیتے ہیں، اور کسی حیوان کی اگر صورت اختیار کریں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ شیاطین آگ کے لباس میں ہے
اور یہ انسانوں کو گمراہی کرنے پر مسلط ہے۔ یہ مختلف قسم کے وسوسے ڈالتے ہیں انسان کو، جو شیاطین ہیں جنات میں سے۔ باقی رہی بات جن اور بھوت میں فرق ہے، جنات آگ کی مخلوق ہے، مگر جو بھوت ہے وہ آگ کی مخلوق نہیں ہے۔ بھوت کے بے شمار اقسام ہیں، ان کے بھی کئی قسم ہیں۔ ایک ظالم یا بدکار انسان کی جب موت ہوتی ہے، اس کی روح نکل کر کے بھوت بن جاتی ہے، وہ ہوا میں بھٹکتی رہتی ہے، اس کو بھوت اور ارواح خبیثہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ انسان سے مشابہ ہے، بھوت انسان سے مشابہ ہے، مگر اس کی جو صورت ہے بھیانک اور بد صورت ہو جاتی ہے۔ اس کے بڑے بڑے ہاتھ اور بڑے بڑے پاؤں ہوتے ہیں، یہ ہوا میں پرواز کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم جو بھوت کی ہے، ناجائز محبت میں قتل ہونے والے انسان کی روح بھوت پریت بن جاتی ہے، پھر جو بھی اس کو قتل کرتا ہے اس سے انتقام لینے میں ہر وقت اس کی طاق میں رہتی ہے، اس کو بھوت پریت کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم بھوت کی ہے، جو انسان نجاست کی حالت میں مر جائے یا خودکشی میں مر جائے تو اس کی روح نکل کر کے وہ بھوت بن جاتی ہے، اور اس کو بھوت پلیت کہتے ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو بھوت کی کئی قسمیں ہیں، اور یہ روحیں اکثر ہوا میں رہتی ہیں، انہیں ارواح خبیثہ کہا جاتا ہے۔ انسانوں پر اکثر جو اثر انداز کرتی ہیں، مسلط ہوتی ہیں، یہ ارواح خبیثہ ہوتی ہے، پھر لوگ اس کو جنات کا نام دیتے ہیں۔ ان میں اکثر جو اثرات ہوتے ہیں انسانوں پر، یہ روحانی اثرات، یہ ارواح خبیثہ کے ہوتے ہیں۔ اور دیو یہ جنات کی ایک قسم ہے، یہ عجیب الخلقت، بڑا جسم، اور اس کے سر پر 2 سینگ ہوتے ہیں، جانوروں کی طرح اس کا جو پونچھ یعنی کہ دم ہوتا ہے، اور ہاتھی کی طرح اس کے پاؤں ہوتے ہیں۔ یہ انسانوں کو کھا جاتا ہے، بڑا ہی خطرناک یہ جو دیہ ہے اور عجیب الخلقت ہے یہ۔ اور اس کی جو مونس ہے یعنی مادہ ہے، اس کو پری کہتے ہیں۔ یہ انتہائی خوبصورت، حسین اور جمیل ہے، یہ ہوا میں پرواز کرتی ہے۔ اس کے 2 بازوں کے ساتھ پر ہیں، اگر اپنے پروں کو جدا کرے تو کر سکتی ہے۔ عاملین اس کو تذکیر کرتے ہیں۔ یہ کچھ پرانی بات ہے کہ استاد محترم علامہ شہید محمد رفیق آف لاہوری نے مجھے اپنی زیر نگرانی پری کا ایک عمل تذکیر کروایا تھا۔ میں نے اس کو تذکیر کر لیا تھا، مگر اس کی ایک عادت خراب تھی، جس کی وجہ سے میں نے اس کو آزاد کر لیا، کیونکہ یہ چاہتی ہیں کہ میرا عامل کسی اور عورت کی طرف نظر نہ رکھے۔ اگر اس کی شادی ہے تو یہ شرط لگاتی ہے کہ اپنی عورت کو طلاق دے دے اور مجھ سے اپنا نکاح کر لے۔ اگر کس کی شادی نہیں ہے تو پھر یہ قسم دیتی ہے کہ کس سے بھی شادی نہیں کرنی ہے۔ بس اسی عادت کی وجہ سے میں نے اس کو آزاد کر دیا، اور پھر زندگی بھر مجھے اس کی تذکیر کا شوق نہیں ہوا۔ اور ایک جو جنات کی قسم ہے، مخلوق کی قسم ہے موہنی۔ 12 سال تک اگر کوئی سانپ پانی نہ پیے تو وہ خوبصورت عورت کا لباس دھار لیتی ہے، جس کو موہنی کہتے ہیں۔ یہ ویرانوں اور جنگلات میں رہتی ہے، جامنی اور پیلے لباس میں ہوتی ہے، انتہائی خوبصورت۔ یہ انسان کو اپنے قریب لا کر کے اپنی محبت میں پھانستی ہے۔ کبھی بھی کہیں بھی اگر آپ کو جنگلات میں کسی ویرانی میں جامنی رنگ کی لباس کی یا پیلے رنگ کے لباس کی کوئی خوبصورت عورت بلائے، مت جایا کریں، کیونکہ اگر ایک بار بھی یہ انسان کو اپنے باہوں میں لے لے اور ان سے جو بدکاری کر لے، پھر اس انسان کا بچنا مشکل ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک تو ایسا واقعہ ہوا ہے، اس لیے کبھی بھی آپ کو کسی ویرانی میں جامنی یا پیلے لباس والی خوبصورت عورت بلائے تو آپ بھاگ جانا، لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم پڑھتے بھاگ جانا، اس کے قریب مت جانا، یہ میں آپ کو خصوصاً ہدایت کرتا ہوں۔ اور ایک جو ارواح خبیثہ کی قسم ہے نادان، جو چھوٹا بچہ الصبیان یا آسیب کی وجہ سے ہلاک ہو جائے، اس کی جو روح نکلتی ہے وہ نادان بن جاتی ہے، اور یہ اکثر کرے جو چھوٹے بچوں پر اثر کرتی ہے، کبھی کبھی تو مردوں پر بھی اثر ہو جاتا ہے۔ جس پر بھی یہ سوار ہو جائے،
किस आमिल को ताकत नहीं कि इसको उतार सके, क्योंकि छोटे बच्चे की ये रूह होती है और इंतहाई ख़तरनाक होती है, न किसकी सुनती है न किसकी मानती है। और एक होती है डायन। अगर कोई काफर औरत बच्चा जनने के बाद चिल्ला के अंदर फोत हो जाए तो उसकी रूह डायन बन जाती है। ये इंतहाई ख़तरनाक होती है। अक्सर ये छोटे बच्चों, शेर ख़वार बच्चों पर अपना असर डालती है, उसको मार देती है। और एक जिनात की किस्म है गोल बयाबानी। ये जंगलों और वीरानों में रहती है जहाँ झाड़ियाँ और दरख्त होते हैं, और अक्सर ये शोले जला करके उसको हाथों में ले करके उसको उड़ाती है हवा में, और इनकी कोशिश होती है कि इंसानों को रास्ता से बहकाए। ये तारीख़ में मिलता है कि एक जंग के मौके पर हुजूर पाक किसी मैदान में ठहरे और असहाब को हुक्म फरमाया कि जाओ वो चाहे जाफ़ा के नाम से एक कंवा है, वहाँ पानी लेके आओ। वहाँ तो गोल बयाबानी की रिहाइश थी। जब असहाब वहाँ गए तो गोल बयाबानी या जिनात की किस्म ने उनको डरा करके भगा दिया। फिर हुजूर पाक ने मौला अली को इरशाद फरमाया कि या अली तू जा करके इस चाहे जाफ़ा के कंवे से पानी भर के ला। फिर मौला अली मुश्किल कुशा कुछ असहाबों को मशकें दी और कहा कि मेरे पीछे आओ। जब मौला अली आगे जाने लगे, इन गोल बयाबानी की वही हरकतें कि डराने लगी और आग के शोले वगैरह। मौला ने कहा कि पीछे मुड़ करके न देखना, मेरे पीछे आओ, यह कुछ भी तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकती है, सीधे चलो। जब मौला कंवे पे पहुँचे तो गोल बयाबानी भी कंवे में उतर गई। मौला ने डोल फेंका तो उन्होंने मौला की डोल की रस्सी को काट डाला। एक बार काटा, दो बार काटा, तीन बार काटा। फिर मौला अली मुश्किल कुशा जलाल में आकर के कंवे में उतर गए और गोल बयाबानी से जंग शुरू हो गई। एक लश्कर को मौला ने ख़त्म किया, दूसरा आया, तीसरा आया, चीखें निकलवा दी मौला ने, उनकी सत्यानाश कर दी। अल्लाह की तरफ से हुजूर पाक के पास वही आई कि जा करके अली को रोक। अगर मौला ने जंग न रोकी तो ज़मीन पर जिनात नहीं बचेगी, क्योंकि एक शयातीन एक तो दूसरे की मदद के लिए आते रहे। फिर हुजूर पाक ने आकर के कंवे के ऊपर मौला अली को आवाज़ दी कि या अली बस तलवार को म्यान में बंद करो। फिर हुजूर के हुक्म पर मौला ने अपनी तलवार को म्यान में बंद किया, फिर बाहर निकले। तो मेरे दोस्तों, ये गोल बयाबानी एक जिनात की किस्म है। और एक जो अरवाह है वो हमजाद कहलाती है। हर इंसान के साथ अल्लाह एक शैतान पैदा करता है, जिसको हिंदी में छाया पुरुष और अरबी में करीन कहा जाता है। लोग हमजाद को तस्कीर करने के चक्कर में हैं। अगर किस पर रज्जत हो जाए इस हमजाद की, करीन की, तो फिर उसका जीना दो भर कर देती है। अक्सर औरतों पर इस करीन का असर होता है। जिस पर भी करीन का असर होता है उस मरीज़ को मकरून कहा जाता है। अगर किस औरत को हमल के दौरान या बच्चा जनने के दौरान तकलीफ़, यानी कि हमल के दौरान बीमार हो जाए, तो ये अक्सर करीन के असर की वजह से होता है। और बच्चा पैदा होने के बाद मर जाए तो ये करीन के असर की वजह से होता है। या अधूरा हमल बार बार गिर जाए तो यह करीन की वजह से होता है। या जिस औरत पे बंदिश लग जाए, औलाद पैदा नहीं होती है, अक्सर करीन की वजह से होता है, क्योंकि ये एहतियात न करने की वजह से सब कुछ असरात होते हैं। और एक जो जिनात की किस्म है चुड़ैल देवी। ये चुड़ैल देवी अपने पुजारियों से इंसानी कुर्बानी करवाती है। हर साल इंसान कुर्बान किए जाते हैं। अगर उसके पुजारी इंसान को कुर्बान न करें तो फिर अपने पुजारियों को सख्त अज़ियतें और तकलीफ़ें देती है। इसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है, मसलन काली देवी, काली माई, काली माता। ये स्याह रंग की होती है और इसके गले में इंसानी खोपड़ियों की माला होती है। ये बस इंसान की दुश्मन है और ये बुराई के काम में बिल्कुल खुश होती है। इसके जो सफली आमिल जादूगर हैं वो मंत्रों से इसको हाज़र करते हैं। इसके मंत्र भी अजीब किस्म के होते हैं, जैसे कि इसका एक मंत्र है काली काली महाकाली, बिरमा की बेटी, इंद्र की साली। इस तरह का इसका मंत्र पढ़ करके इसको तस्कीर किया जाता है। और इसके कुछ जो बुराई के काम में ये बहुत खुश होती है। ये अपने आमिल से बुराई के काम करा करके सुकून लेती है।
اور اس کے عامل اکثر اس کو تذکیر کر کے لوگوں پر مسلط کرتے ہیں اور ان سے پیسے بٹور کر کے ان کے جو برے کام ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ناجائز محبت کے کاموں میں فٹافٹ کام کرتی ہے اور اس کا جو عامل ہے وہ ہمیشہ ناپاک رہتا ہے اور اپنے بدن کو اپنے کپڑوں کو شراب لگا کے رکھتا ہے، کیونکہ یہ شراب کی بو سے انتہائی خوش ہوتی ہے۔ جب اس کا منتر پڑا جاتا ہے تو شراب کی بوتل کو سامنے رکھ کر کے اس کا ڈھکن کھول دیتے ہیں اور اس کی بو سے وہ خوشبو سے آ جاتی ہے اور خوشی سے کام کرتی ہے اور عجیب قسم کے منتر پڑھ کر کے وہ لوگوں کو اپنی محبت میں پھانستے ہیں، جیسے کہ ایک منتر جو اس کو راضی کرنے کے لیے ناجائز محبت کا کام لینے کے لیے پڑھا جاتا ہے، ماتا بھوت پتا بھوت سربتاں اوڑی کالی نانگڑی جا فلانے کو لیا نہیں تو تیری ماں بہن پر 7 طلاق۔ اس قسم کے عجیب قسم کے منتر پڑھے جاتے ہیں، اسے کام لیے جاتے ہیں۔ یہ سفلی عامل اور جادوگر اکثر اس کو تذکیر میں رکھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، کتنی قسم کی شیاطین کی یہ مخلوق ہے اور سفلی مخلوق ہے، ان سے کیسے بچا جائے؟ کیونکہ ان کا خالق تو اللہ ہے۔ اللہ نے اس کو کیوں خلق کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، پھر کیسے اللہ نے ان کو مخلوق کو، جو شیاطینی مخلوق، یہ جو انسان کو نقصان پہنچانے والی مخلوق ہیں، کیوں ان کو خلق کیا ہے؟ کیسے ان سے حفاظت کی جائے؟ دیکھیں، آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن پاک میں ان شیطانی مخلوق سے بچنے کا حل بتا دیا ہے، اور شاید انسان عقل کی اندھے ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا بھی اندھا ہے، در در ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا رہتا ہے، اس قسم کی مخلوق کے مسلط ہونے کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، مگر وہ اللہ کے کلام کی طرف اور اللہ کے بیان کی طرف اور اللہ کے فرمان کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ واضح لفظوں میں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، سورہ زخرف کی آیت ہے، وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَہُ شیطانًا فَہُوَ لَہُ قَرِینٌ۔ جو بھی رحمان کے ذکر سے اندھا ہوتا ہے، ہم ان کے پیچھے ایک شیطان چھوڑتے ہیں جو ان کا ساتھی بن کے رہتا ہے۔ میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ قرآن پاک میں رحمان کا جو لفظ ہے وہ مولا علی کے لیے اکثر استعمال ہوا ہے، کیونکہ رحمان 12 ہیں۔ اکثر جو یہ قرآن پاک میں رحمان کا لفظ ہے یہ مولا علی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو یہ بیان ہو رہا ہے قرآن پاک کی سورہ زخرف میں کہ جو بھی علی کے ذکر سے اندھا ہوتا ہے، ہم اس کے پیچھے شیطان چھوڑتے ہیں۔ میرے دوستو، ذکر قلب ایسی چیز ہے جو بھی ذاکر قلبی ہے اس کے پاس شیطانی قوت قریب نہیں آ سکتی، اس کو چھو بھی نہیں سکتی ہے، اس پر نظر نہیں رکھ سکتی ہے، اس پر اثر نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ اور جس گھر میں بھی ذکر قلب کیا جاتا ہے وہاں جنات اپنا بسیرا نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی شیطانی قوت نہیں آ سکتی ہے۔ کتنے فوائد ہیں اس ذکر قلب کے، دنیا میں دیکھو کتنے فوائد ہیں، آخرت میں تو بے شمار ہیں، مگر دنیا میں کتنے فوائد ہیں اس ذکر قلب کے۔ کیونکہ جب ذکر قلب بندہ کرتا ہے تو نور بنتا ہے، یہ شیطانی قوتیں نور سے بھاگتی ہیں، اس کو جلن محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ذکر قلب کریں، اور ہم بھی جو جناتی مریضوں کا علاج کرتے ہیں وہ ذکر قلب کے ذریعے ہی کرتے ہیں۔ میں آپ کو بھی ہدایت کر رہا ہوں کہ آپ ذکر قلب کریں، اسے بہت سے فوائد ہیں۔ آپ کے گھر میں کسی بھی شیطانی قوت کا بسیرا نہیں ہو سکتا، کسی بھی گھر پر بندے پر شیطانی قوت کا اثر نہیں ہو سکتا، اگر اثر ہوگا وہ بھی دور ہو جائے گا۔ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہماری طبیعت میں سکون آ جاتا ہے اور ہماری طبیعت ہلکی سی ہو جاتی ہے، سارا جو بوجھ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ان پر شیطانی قوتوں کا اثر ہوتا ہے، وہ میرے پاس آ کر کے بیٹھتے ہیں، کیونکہ میں تو ذاکر قلبی ہوں نا، ذکر قلب کی وجہ سے ان پر وہ اثرات جو جاتا ہے وہ شیطانی قوتیں بھاگ جاتی ہیں، ان کو سکون مل جاتا ہے۔ کافی لوگوں نے مجھ سے یہ باتیں کی ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جو بھی میرے دوست، میرے بھائی، میری بہنیں ذکر قلب کرتی ہیں، آپ جن لوگوں پر شیطانی قوتوں کا اثر ہے ان کے پاس بیٹھو گے، ان سے پوچھو گے، وہ یہی بات کریں گے، آپ کی باتوں سے ہمیں سکون ملتا ہے، کیونکہ آپ کا جو ذکر قلب کا نور ہے وہ ان کو جلا دیتا ہے اور وہ شیطانی قوتیں بھاگ جاتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میری ہدایت ہے، پھر بھی آپ کو ذکر قلب کریں،
اس سے بے شمار فوائد ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ کی زندگی میں، آپ کے اندر میں، آپ کی قلب میں انقلاب آ جائے گا۔ میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا کہ کیا فوائد ہیں، کتنے فوائد ہیں، بس آپ کو ہدایت ہی کر سکتا ہوں کہ ذکر قلب کو مت چھوڑیں، ذکر قلب کی طرف آئیں۔ یہ انسانی زندگی کا مقصد بھی ہے اور یہ انسان کی حقیقت بھی یہی ہے، اس کو مت بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یا علی مدد۔